مہینے میں تمہیں تراویح پڑھنے والی عورتوں کی تعداد دکھاؤں؟ مجھے صرف اتنا بتا دو کہ آپ کی مسجدوں میں اگر عورتیں 5 وقت کی نماز پڑھنے آئیں تو یہ جائز ہے، ہماری مسجدوں میں عورتیں چلی آئیں تو یہ جرم ہو گیا، یہ ظلم علی ظلم ہو گیا۔ جاؤ، زیادہ دور کی بات نہیں کرتا، دلی کا فون نمبر میرے پاس موجود ہے، یہاں بیٹھے بیٹھے معلوم کر لو کہ عشاء کی نماز میں آج عورتیں آئی تھیں یا نہیں آئی تھیں، جمعے کے دن عورتیں آتی ہیں یا نہیں آتی ہیں۔ بھوپال کی ایشیائی ادھوری مسجد کا ذرا جائزہ لے لو کہ وہاں عورتیں جاتی ہیں نماز پڑھنے یا نہیں۔ آؤ سب کچھ چھوڑو، مجھے اتنا بتا دو، سعودیہ سے جب امام حرم آئے تھے، اللہ جنت نصیب فرمائے، سید مولانا علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ پر بہت بڑے وہ عالم تھے، عربی ادب پر کمانڈ تھا، ندوہ کے سب کچھ تھے۔ جب امام حرم آئے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں خود اس مسجد میں اور ندوہ کے اندر موجود تھا۔ امام حرم سعودیہ سے آئے، لکھنؤ کی اتنی عورتیں دھل گئی ان کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے 2 رکعت کہ پوری ندوہ کی جامع مسجد تنگ پڑ گئی میرے بھائیوں، اور کوئی منع نہیں کر سکا۔ مجھے بتاؤ، تمہاری مسجدوں میں عورتیں آئیں تو یہ ظلم نہیں، ہماری مسجدوں میں عورتیں آ جائیں تو عمر کے ہم نافرمان ہو گئے، عمر کے ہم مخالف ہو گئے، ہم خلیفہ کو نہیں مانتے، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، اور تم قتل بھی کرتے ہو تو چرچا نہیں ہوتا۔ ہماری مسجد میں تو صرف جمعے عورتیں آتی ہیں، تمہاری مسجد میں تو 5 ٹائم میں عورتیں آ رہی ہیں۔ ہماری مسجدوں میں رمضان کے پورے مہینے نہیں، صرف تراویح میں آتی ہیں، اور تمہارے یہاں تو میرے بھائیو 5 وقت میں بھی اور تراویح میں بھی آ رہی ہیں۔ ایک لیٹر لکھ دو، ٹیلی فون کر دو امام بخاری کے پاس کہ عورتوں کو حضرت عمر نے مسجدوں میں آنے سے منع کر دیا تھا، پھر یہ کیوں آتی ہیں؟ ان کو منع کر دو اور ان عورتوں کا مسجد سے نماز پڑھنے کا اہتمام ختم کر دو۔ امام بخاری صاحب اس مسئلے کو مان لیں گے کیونکہ مسجد ان کے انڈر میں ہے، اور پھر آپ اسی امام کی اقتدا کرنے والے ہیں، اور وہ امام بھی جس کا مقلد ہے اسی کے مقلد تو آپ ہو، پھر یہ بات وہ کیوں نہیں تسلیم کریں گے؟ لیکن میں جانتا ہوں نہ اٹھے گی نہ چلے گی تلوار تم سے، نہ اٹھے گا خنجر، یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں۔ امام حرم آئے تو عورتیں مسجدوں میں ٹوٹ پڑے، جائز ہے مسئلہ۔ روزانہ جامع مسجد دلی کی نماز پڑھنے آئے عورتیں تو جائز ہے مسئلہ، ہماری مسجد میں عورتیں آ گئی تو پتہ نہیں کیا۔ بتاؤ مجھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کو جب اللہ نے حکم دیا تھا تو انہوں نے اس کو کہاں چھوڑا تھا؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، عند بیتک المحرم، تیرے گھر کے پاس چھوڑا ہے۔ ابراہیم اپنی بیوی کو مسجد میں چھوڑیں، سجدہ کرنے والی جگہ میں چھوڑیں، اور آپ کہیں کہ عورتیں اتنی گندی ہیں کہ مسجد میں نہ جائیں۔ آہا میرے بھائیو، حضرت مریم کی کفالت مسجد کے اندر ہو رہی ہے، آہا مسجد کے اندر ہو رہی ہے، اور وہ جو بچہ جنتی ہے حضرت مریم کی ماں، اور اس کے بعد میں کہا سمیتھا، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، یعنی عورت بھی نام رکھ سکتی ہے، بیوی بھی نام اپنی بیٹی کا رکھ سکتی ہے، یہ مسئلہ ہے اس سے میرے پیارے ساتھیوں۔ اور اس کے بعد جو ان کی پرورش کر رہا ہے، جو ان کی کفالت کر رہا ہے، وہ مسجد کے اندر کفالت کر رہا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ عورت مسجد کے اندر نہ آئے۔ ہاں سچ ہے کہ قرآن کو آج پڑھنا چھوڑا، پڑھا ہے تو ترجمہ کرنا چھوڑا، ترجمہ جانتے ہیں تو تشریح و تفسیریں کرنا چھوڑا، بس پڑھتے چلے جا رہے ہیں راجدھانی ایکسپریس کی طرح، اور رکنے کا نام نہیں لیتے کہ کہاں قرآن جانے کا حکم دے رہا ہے، کہاں قرآن جانے سے ہم کو روک رہا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کی قسم یقین مانو میں کسی امام کا مخالف نہیں ہوں، ہم اس کی ہر اچھی کوشش کو دل و جان سے قبول کرتے ہیں۔ ہمیں کوئی مسئلہ بتاؤ، ہمارے اہل حدیث بھائی رکوع کے بعد دعائے قنوت پڑھتے تھے، رکوع کے بعد اٹھتے اور پڑھتے تھے اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت۔ میں نے امام شافعی کو پڑھا لکھا کہ وہ بھی رکوع کے بعد کے قائل ہیں، میں نے امام ابو حنیفہ کو پڑھا، انہوں نے رکوع سے پہلے کو پڑھنے کے قائل ہیں، اگرچہ وہ اللہم اہدنی فیمن ہدیت میں اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونتوب الیک اس دعا کے قائل ہیں، ٹھیک ہے، لیکن رکوع سے پہلے پڑھا۔ جب میں نے حدیثیں پڑھی تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ یہاں ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا مسئلہ حدیثوں سے زیادہ مل رہا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے دعائے قنوت رکوع کے بعد جو پڑھا ہے وہ جنگ کے موقع پر پڑھا ہے، وہ حالات ناسازگار تھے، اور اللہ کے رسول کے 70 صحابہ جن کو اللہ کے نبی نے بھیجا تھا کافروں نے قتل کر دیا، تب اللہ
کر آپ نے بد دعا دی، وہ رکوع کے بعد جنگ کے حالات میں، لیکن عام نمازوں میں عشاء کی نماز کے بعد وتر کے بعد آپ نے جو دعائے قنوت پڑھا وہ رکوع سے پہلے پڑھا۔ ہم نے کہا امام شافعی میں تمہاری عزت تو کرتا ہوں لیکن آپ کی بات حدیث سے ٹکرا رہی ہے، ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی بات حدیث سے مل رہی ہے، اس موقع پر میں ابو حنیفہ کی بات مانوں گا۔ میرے پیارے بھائیوں، ہم نے ابو حنیفہ کی بات لے لی۔ آج تم ہم سے کہتے ہو کہ ہم ابو حنیفہ کو نہیں مانتے، بہت سے مسئلے ابو حنیفہ کے ٹکرا جاتے ہیں، اس لیے کہ دیکھیے قرآن کہہ رہا ہے ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، سب زور سے بولو سب، رحمت اللہ علیہ، اللہ تیری کروڑوں رحمتیں ہوں امام اعظم کے اوپر، تیری کروڑوں برکتیں ہوں امام صاحب کے اوپر رحمت اللہ علیہ۔ سنیے کیا کہتے ہیں، کیا مسئلہ ہے، کہتے ہیں کہ ایمان نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے، ایمان اپنی جگہ پر رہتا ہے، سب کا ایمان برابر ہے، نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے۔ ہم نے کہا امام صاحب سے یہ غلطی ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے اس تحقیقی میدان میں جو غلطی ہوئی اللہ اس کو معاف فرمائے۔ ہم نے دعائیں خیر ان کے لیے کی اور اس کے بعد میں کہا نہیں، قرآن ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب اللہ کی آیتیں لوگوں کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کے ایمان میں زیادتی ہو جاتی ہے، یعنی ایمان گھٹتا ہے ایمان بڑھتا ہے۔ آج ہم چور ہیں، ڈکیت ہیں، کل ہم نمازی بن گئے، تہجد گزار بن گئے، ظاہر بات ہے کہ پہلے سے زیادہ ایمان ہمارے اندر ہو گیا۔ ہم نیک ہیں، نمازی ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، اچانک ہم بگڑے اور ہم شرابی اور جواری ہو گئے، اس کا مطلب یہ کہ ایمان ہمارے اندر سے کم ہو گیا۔ اگر سب کا ایمان برابر مانے تو پھر میرے بھائیوں، پھر تو جو ایمان ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے پاس تھا وہی ایمان ہمارے پاس، ایمان نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے، یعنی ایمان میں وہ بھی برابر ہم بھی برابر۔ پھر ایمان نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے تو کیا یہ عقیدہ رکھو گے کہ جو رسول کا ایمان تھا وہ ہمارا ایمان ہے، جو صحابہ کا ایمان تھا وہ ہمارا ایمان ہے، جو تابعین و تبع تابعین کا ایمان تھا وہ ہمارا ایمان ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ ہم تو محمد رسول اللہ کے پیر میں لگی ہوئی مٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، چاہے کہ ہم اپنا ایمان محمد رسول اللہ کے برابر بنائیں۔ اور لوگوں شوق سے تم بناؤ، ہماری حیثیت نہیں کہ ہم اپنا ایمان محمد رسول اللہ کے برابر کر لیں، ہمارا ایمان نہیں۔ اے اللہ کے اے نبی، تقدم من ذنبہ، تیرے تو سارے گناہ جو پہلے ہوئے جو اگلے پچھلے سارے گناہ اللہ نے معاف کر دیے، یعنی تجھ سے تو کوئی گناہ ہے ہی نہیں، تو تو معصوم عن الخطا ہے۔ جب میرا نبی معصوم تو ہم تو معصوم نہیں ہے، تو معصوم اور معصوم عن الخطا اور غیر معصوم یہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ معصوم اور غیر معصوم کا ایمان برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں میرے بھائیوں تلوار چل رہی ہے، حضرت خبیب کو سولی کے نیچے لٹکایا گیا ہے، ایک دشمن رسول نے نیزہ نکالا، وہ نیزہ یہاں سے داخل کیا، یہاں پار کر دیا۔ حضرت خبیب کہتے ہیں اللہ اس موقع پر مجھے ثابت قدم رکھنا، میرا ایمان کہیں پھسل نہ جائے۔ کافروں نے کچوکا لگایا، اے خبیب اب تو اچھا لگ رہا ہوگا، سوچ رہے ہوگے کہ محمد میری جگہ پہ ہوتے اور میں بچ جاتا، وہ مارے جاتے۔ حضرت خبیب کہتے ہیں اپنی زبان کو اے کافرو لگام دو، تم نہیں جانتے کہ میں کیا سوچ رہا ہوں، تم کہتے ہو محمد مر جائے میں بچ جاؤں، یہ سوچ رہا ہوں، ارے میں تو یہ سوچ رہا ہوں اگر میرے نبی کو میرے سامنے لا کے کھڑا کر دو اور کہہ دو اے خبیب صرف نبی کے پیر میں کانٹا چبھو لینے دے میں تجھے چھوڑ دوں گا، اللہ کی قسم میں یہ بھی پسند نہ کروں گا کہ میری جان کے بدلے میں نبی کے پیر میں کانٹا بھی چبھویا جائے۔ غور کرو میرے بھائیوں، کیا اس صحابی کا ایمان اور ہمارا ایمان کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہم نے کہا امام صاحب کی یہ بات میں نہیں مانوں گا، اگرچہ وہ بہت بڑے امام تھے لیکن قرآن سے ٹکرا رہی ہے ان کی بات، ہم ماننے کے لیے تیار نہیں۔ بتاؤ کون سا جرم کر دیا ہم نے؟ بتاؤ، قرآن کی تو حفاظت میں بولا ہوں، مجھے صرف اتنا بتا دو کہ کون سا جرم میں نے کر دیا۔ میں نے اتنا ہی تو کہا ہے کہ اب شوہر بیوی کو غسل دے سکتا ہے، انتقال کے بعد بیوی شوہر کو بھی غسل دے سکتی ہے۔ آپ نے کہا ہنگامہ ہو گیا، میں نے کہا کون سا ہنگامہ ہو گیا؟ تم نے کہا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، میں نے کہا حضرت علی نے فاطمہ کو غسل دیا، وہ نکاح کیوں نہیں ٹوٹا؟ ابو بکر کا ان کی بیوی کے ساتھ نکاح کیوں نہیں